تو آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے خلق کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو۔ اب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے موت اور زندگی۔ خالق کائنات نے خلق کیا ہے موت کو اور زندگی کو۔ اب یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کتنا ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ کیا ہے، لفظوں کی ترتیب رکھی ہے کہ اللہ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد پھر زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ جو اصول ہے وہ اس کے برعکس ہے، جو روٹین ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے بندے کو موت آ جائے پھر زندگی ملے، پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے۔ تو خالق کائنات نے جب موت اور زندگی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی 29ویں پارے کی سورہ ملک میں ارشاد فرمایا تو اللہ نے پہلے موت کا ذکر رکھا پھر زندگی کا ذکر رکھا۔ گویا خالق کائنات والوں کو یہ ترتیب رکھ کے سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی تو پہلے موت بعد میں، لیکن میں ترتیب کے لحاظ سے موت کا ذکر اس لیے پہلے کر رہا ہوں کہ جب تمہیں زندگی مل جائے تو اپنی زندگی اس طرح گزارنا کہ ایک لمحہ بھی اپنی موت کو نہ بھولنا۔ موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔